اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم اجازت من نوہڑیو۔ رواں ہفتے کے دوسرے لیکچر کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے اسم اور اسم کی اقسام۔ عزیز طالب علم، ہمارے آج کے اس لیکچر کے تدریسی مقاصد کچھ یوں ہوں گے۔ ہم اسم کی تعریفیں امثال کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اسم کی اقسام بلحاظ معنی جانیں گے اور اس میں معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہے یہ بات بھی ہم سمجھیں گے۔ اس میں معرفہ اور نکرہ کی تعریفیں جو ہے وہ امثال کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں معرفہ کا ایک قسم اس میں علم جو ہے وہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے۔ عزیز طالب علم، ٹیکسٹ بک اردو قواعد تو انشاء نحم اور دہم کے لیے، لیکن ایپسیکس کی پالیسی کے مطابق یہ آپ کو 8ویں جماعت یعنی 8م جماعت میں پڑھایا جائے گا، جس کی تصویر آپ نے پیچھے دیکھ رکھی ہے۔ یہ آپ کی اس بک کا صفحہ نمبر 2 ہے اور آپ کے پاس موضوع اسم اور اس کی اقسام ہیں۔ ابھی ہم اپنے آج کے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی اشیاء، اشخاص، جگہیں وغیرہ بنی ہیں تو ان سب کے قدرتی طور پر یا پھر خطراتی طور پر، آرٹیفیشل طور پر کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھے ہوئے ہیں، یا اس چیز یا اس شے یا اس شخص کا ذاتی نام تخلیق کردہ ہے یا پھر کسی اور نے اس کے لیے اس کا نام تخلیق کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ان کے نام تخلیق کردہ ہیں، چاہے ذاتی طور پر رکھے ہوئے ہیں، یہ تمام تر اسم ہوتے ہیں۔ اسم عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے نام، جیسے اکثر پوچھا جاتا ہے اسمی، ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہاں پر اسم کی معنی ہے نام۔ اب اسی طریقے سے گرامر کے لحاظ سے اسم کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو۔ شخص جیسے علی، احمد، اسلم، اور اس میں جانور بھی دوسرے آ جاتے ہیں، بھینس، گائیں، اور ریپٹائل بھی اسی میں آ جاتے ہیں جس میں ہیں سانپ، نیولا وغیرہ، اور پرندے بھی اسی میں آ جاتے ہیں، چرند پرند جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے چیل، کوا، عقاب وغیرہ۔ تو کسی جگہ کا نام جیسے گھر، مسجد، اسکول وغیرہ، اور کسی چیز کا نام جس طریقے سے میز، ٹیبل، چیئر، یا پھر پین، پینسل، ربڑ، شارپنر، یہ تمام تر چیزوں کے نام ہیں۔ اور کیفیتوں کے نام جس میں بہتر، بزدل، نیڈر وغیرہ، یہ تمام تر آپ کے اسم ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہم باتیں آج ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے ہی جو ہے وہ اسم، گرامر کی تعریف جو ہے، گرامر کسے کہتے ہیں آپ نے بچپن سے پڑھ رکھی ہے۔ ایسے قواعد یا قانون جن کے مطابق ہم کسی بھی زبان کو پڑھنا، لکھنا، سیکھنا، بولیں تو اسے ہم گرامر کہتے ہیں۔ گرامر کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو میں ہم گرامر کو صرف اور نحو کہتے ہیں۔ صرف وہ ہوتا ہے جو لفظوں کے پر بحث کیا جاتا ہے، جبکہ نحو جو کلمات یا جملے ہم جو بناتے ہیں ان کی جو ترکیب ہوتی ہے ان ترکیب کے اوپر بحث کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم گرامر کی جگہ پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، صرف اور نحو۔ اس کے علاوہ گرامر جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، نہ کہ اردو کا لفظ ہے۔ اردو میں ہم صرف اور نحو ہی گرامر کو بولتے ہیں۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کا فرق۔ معرفہ کی معنی ہے خاص اور نکرہ کی معنی ہے عام۔ اس میں معرفہ
کوئی بھی اسم، کوئی بھی خاص اسم جو ہوتا ہے وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، کوئی بھی عام جو اسم ہوتا ہے وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے۔ آگے میں آپ کی ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ امثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسم کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو تعریف اسم کی بتا دی ہے، اور اس کی اقسام کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر کچھ بتاتا ہوں۔ کچھ میں نے بتائی ہیں دو، جو معنوی لحاظ سے میں نے آپ کو معرفہ اور نکرہ بتائی ہے، یہ ان کی معنوی لحاظ سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اسم کی اقسام ہیں کچھ دو، وہ اس طرح سے ہے، اسم ذات اور اسم صفات۔ اسم ذات جو ہے وہ کسی بھی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے احمد، اسلم، دیوار، کاغذ، پین، قلم وغیرہ کسی بھی چیز کی حقیقت ہو، یعنی کہ اس کا وجود ہو، تو وہ آپ کا اسم ذات ہوتا ہے۔ اسم صفت کیا ہوتا ہے، اس میں وجود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں آپ کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، کہ کوئی چیز ہے تو وہ اچھی ہے یا بری ہے، تیز ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے، لمبی ہے، نیک ہے، بہتر ہے، کس طریقے سے اسے ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ اسم کی معنوی لحاظ سے دو اقسام ہیں، جو میں نے پہلے بھی ذکر رہا آپ سے کی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص جگہ، چیز، شخص کا نام ہو، اسے ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے علی، بانگ دارا، کیٹو، پاکستان، علامہ اقبال، قائد اعظم وغیرہ۔ یہ تمام تر آپ دیکھیں کہ خاص نام ہیں۔ علی کسی کا خاص نام ہوگا، کسی شخص کا۔ بانگ دارا آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا عنوان ہے بانگ دارا۔ تو اس طریقے سے کیٹو ایک پہاڑ ہے، اور پاکستان آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، اور اس طریقے سے علامہ اقبال شاعر مشرق جسے ہم کہتے ہیں، اور قائد اعظم جو ہیں وہ ہمارے بانی پاکستان کہلائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام ہر خاص پرٹیکولر کسی شخص کے یا جگہوں کے یا چیزوں کے نام ہے، تو اس لیے ہم ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کسی بھی چیز کے عام جو نام ہوتے ہیں، جگہ کا جو عام نام ہو، شخص کا جو عام نام ہو، یہ تمام تر چیزیں آپ کی جو ہے وہ اسم نکرہ کہلاتی ہیں۔ کسی بھی عام چیز، جگہ، شخص کے نام کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے میز، اب میز بہت ساری میزیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ نے ان تمام تر میز کے لیے لفظ میز استعمال کر دیا۔ قلم، قلم کا آپ نے اسپیسیفک کوئی نہیں بتایا کہ یہ لال رنگ کا ہے یا یہ بلو کلر کا ہے، آپ نے صرف بتا دیا کہ قلم۔ تو قلم سارے کے سارے قلم ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ پلاسٹک کے بنے ہوں یا پھر جو ہے وہ کسی اور چیز، سر کی کانی سے بناتے تھے جیسے پرانے زمانے میں، جسے ہم سریر کہتے ہیں۔ تو یہ تمام خامہ کہتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے قلم میں آ جاتے ہیں۔ والدین ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کسی ہی پرٹیکولر والدین کے متعلق بات نہیں کی، جنرل جتنے بھی والدین ہیں ان سب کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ لفظ والدین استعمال کرتے ہیں۔ اور دوست ہے تو دوست بھی سب کے ہوتے ہیں، سب کے لیے آپ دوست لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ علی کا دوست ہے تو آپ اس کو دوست کے بجائے کوئی اور اس کے وہ کنیت یا کوئی اور اس کے لیے جو ہے وہ نام تخلیق کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کا دوست ہے، اس کا ریلیشن جو دونوں کا ہے وہ دوستی کا ہے، تو آپ اس کے لیے لفظ دوست ہی استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اسم معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی کل 6 اقسام ہیں، جن میں سے ہم صرف ایک ہی بیان کریں گے، اسم علم۔ باقی میں نیچے آپ کو نام سب کے بتا دیتا ہوں۔ اسم ضمیر ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ اسم اشارہ ہے، چوتھے نمبر پہ اسم موصول ہے، پانچویں نمبر پہ اسم استفہام ہے، اور چھٹے نمبر پہ اسم تنکیر ہے۔ ہم ان کو انشاءاللہ کلاسز ہماری اگر آغاز ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو وہاں پر ڈسکس کر لیں گے اور پڑھ لیں گے۔ اس میں علم جو ہے وہ ہم تھوڑا اس میں پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں علم کیا ہوتا ہے۔ اس میں علم جو ہے وہ ہمارے پاس 5 ہیں جو درجہ ذیل ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ خطاب اور لقب میں
تھوڑا اکثر آپ لوگوں کو وہ ایک ڈاؤٹ اور شک رہتا ہے، تو خطاب ہمیشہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے. جیسے سر کا خطاب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو حکومت کی طرف سے دیا گیا، ٹھیک ہے. شمس العلماء، ہاں بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ ہمارے دانشور اور ادیب ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، تو انہیں شمس العلماء کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا. اسی طریقے سے خان بہادر ہے. تو یہ تمام تر جو ہیں وہ خطاب ہیں جو حکومت کی طرف سے اس شخص کو اس کی خدمات کی بنیاد پر یا اس کی خوبی کی بنیاد پر دیے گئے. لقب وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے. خطاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جبکہ لقب جو ہے وہ قوم کی طرف سے اسی خوبیوں کی بنیاد پر، اسی خدمات کی بنیاد پر اس کو دیا جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا تھا، اور وہاں پر اس کو حکومت نے یہ لقب نہیں دیا بلکہ لوگوں نے دیا، کیونکہ وہ اللہ سے براہ راست جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے. عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں سب کے سب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی باپ نہیں تھا، وہ ایک ماں سے جو وہ بن بیائے پیدا ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا، اس لیے اسے روح اللہ کہا جاتا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح، جسے ہم قائد ملت کہتے ہیں. کیوں قائد ملت یہ تم کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ملت کی جو ہے وہ قائد کی تھی، ان کی رہنمائی کی تھی، اس لیے ہم انہیں قائد ملت کہتے ہیں. تو یہ بھی عوام کی طرف سے ہی اس کو کہا جاتا ہے، نہ کہ گورنمنٹ کا اس کو کوئی ایوارڈ یا کوئی نام یا خطاب کوئی دیا گیا ہے. لقب عام طور پر ہر کسی واقعے، وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے. جیسے اوپر ہم نے دیکھا کہ کچھ واقعے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر جاتا تھا، طور سینا، وہاں پر بات کرتے تھے، تو یہ ایک واقعہ تھا، اسی کے بنیاد پر اس کو کلیم اللہ کہا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا، اسی کی وجہ سے اسے روح اللہ کہا گیا. اور قائد اعظم جس نے اتنی محنت اور جد و جہد کی، اس کے لیے ہے اس کو جو ہے وہ قائد ملت کہا گیا. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ تخلص. وہ مختصر نام جو شاعر اپنی ہی شاعری یا اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے تخلص کہلاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء جو ہیں وہ اپنی آخری نظم یا کوئی بھی جو وہ اپنی ہی غزل یا کوئی آخری اپنا شعر لکھ رہے ہوتے، تو اس کے درمیان ایک نام استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر یہ جو میں نے سائنس اوپر دی ہوئی ہیں، جیسے اقبال لکھا ہوا ہے، غالب لکھا ہوا ہے، ان کے اوپر ایک آپ کو لکیر نظر آ رہی ہے، دو جو ہے وہ حاشیوں کے ساتھ، دو جو ہے وہ کرو کی شکل میں جو ایک لکیر سیدھی سیدھی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ والی لقب تخلص کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ شعراء اکثر اپنی جو ہے وہ شاعری کی آخر میں استعمال کرتے ہیں. جیسے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہاں پر اقبال نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. اور اسی طریقے سے غالب ہے، حالی ہیں، ذوق ہیں، ان کے اصل نام دوسرے ہوتے ہیں. یہ اصل نام کے بجائے جو شاعری میں نام استعمال کرتے ہیں وہ ان کے دوسرے ہوتے ہیں. تو وہ نام جو ان کے شاعری میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان کے تخلص ہوتے ہیں. کنیت وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے اور کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے. جیسے ابن مریم، اب یہاں پر اس کے والد نہیں تھے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ابن مریم کہا گیا، یعنی کہ مریم کا بیٹا. یہ تعلق تھا اس ماں کے ساتھ، اس بیٹے کا، اسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اسے ابن مریم کہا. ابن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے ابن خطاب. اور اس طریقے سے ابو القاسم، یہ تمام تر کنیت ہیں، کیونکہ ان تمام تر کا جو ہے وہ تعلق کسی ماں یا باپ یا بیٹے وغیرہ سے ہے، اس لیے ان کو کنیت کہا جاتا ہے. عرف وہ اسم ہے
جو یا تو والدین بچپن میں سے ہی بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، یا اصل نام بگاڑ کر، یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے، یا کسی محبت یا عقیدت یا نفرت یا حقارت کی وجہ سے ہے اسے کوئی نام دیا جاتا ہے، تو وہ نام آپ کا کنیت کہلاتا ہے۔ جیسے پپو، منو، لنگڑا، چھوٹا، بڑا، یہ تمام تر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انہیں نام دیے جاتے ہیں۔ یہ نام انہیں کیوں دیے جاتے ہیں وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کبھی کبھار ہم محبت سے کسی کا نام رکھ دیتے ہیں۔ پپو ہمیں پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو ہم اس کو پپو پپو بلاتے ہیں، یا پھر اصل نام جو ہوتا ہے ہم اس کو بگاڑ کر اس میں سے نکال کر دیتے ہیں۔ جیسے عبدالرزاق، تو عبدالرزاق سے ہم اس کو رازو رازو بلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی ہی کو ہم اگر عقیدت یا محبت سے بلاتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں چھوٹو ادھر آ، ٹھیک ہے، پیارے ادھر آ، لاڈلے ادھر آ، تو اس طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو نام ان کے اصل نام کے بجائے دوسرے نام جو ان کے مشہور ہو جاتے ہیں وہ نام ان کے عرف کہلاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ جہاں بھی رہیں آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔